الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ جیسے آج سے 1500 سال پہلے دنیا کی آبادی چند کروڑ ہوئی ہوگی، شاید دنیا کی آبادی اتنی ہوئی ہو جتنی پاکستان کی آبادی ہے آج، اس میں اللہ کا بڑا احسان ہوا اہل مکہ کے اوپر کہ حال ان کا یہ تھا کہ جو اولاد اللہ ان کو دیتا تھا اس کو وہ ایک میٹیریل انویسٹمنٹ سمجھتے تھے، اور جس اولاد سے فائدے کی امید ہوتی تھی اس اولاد کی تو قدر کرتے تھے، یعنی بیٹوں کی، اور جس اولاد پہ خرچ کر کے بدلے کی امید نہیں ہوتی تھی اس کے معاملے میں اس قدر سخت دل تھے کہ پیدا ہوتے ہی بیٹی کو دفنا دیتے تھے، جیسے کوئی بکری کا بچہ بھی نہ دفنائے، جیسے کوئی بلی کا بچہ بھی نہ دفنائے کہ یہ جاندار چیز ہے، اس طرح بے دردی سے
انسان اپنے بچوں کو اپنا دیا کرتا تھا، اس قدر سخت دل لوگ تھے۔ اور حال ان کا یہ تھا کہ اللہ نے جو گھر اپنے نبی کے ذریعے ان کو عطا کیا اور ان کو اس گھر کا متولی بنایا، اس گھر کا ہمسایہ بنایا، اسی گھر کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے اور بت رکھنے لگے اسی کے اندر۔ اور حال ان کا یہ تھا کہ بیٹی کے اوپر اگر خرچ کرتے تھے، پالتے پوستے تھے، تو پھر اس سے بھی ریوارڈ، اس سے بھی ریٹرن انویسٹمنٹ واپس لینے کے لیے اگر بیٹی کسی کی ہو ہی جائے بڑی تو اس کو بیچ ڈالتے تھے۔ بھائی اپنے بہنوں کو خود بیچتے تھے بازاروں میں جا کے، باپ اپنی بیٹیوں کو درگور کرتے۔ اس قدر بدترین لوگ تھے کہ اس وقت میں سلطنت روم اور سلطنت فارس دو بڑی سلطنتیں تھیں، جیسے آج رشیا اور امریکہ ہیں، اور یہ سلطنتیں اپنی ٹیریٹریز بڑھانے کی ہی جدوجہد میں لگی رہتی ہیں۔ امریکہ نے نیٹو کے ذریعے پورے یورپ کو قبضہ میں لیا ہوا ہے، باقی ملکوں کو قرضے اور فائنینشل سسٹمز کے ذریعے اپنی حکومت میں لیا ہوا ہے، اور رشیا فزیکلی جتنی اپنی ٹیریٹری ایکسپینڈ کر سکتا تھا کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ یوکرین کو بھی انہوں نے فزیکلی حملہ کر کے اپنے انڈر لینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح باقی ممالک میں بھی ان کا آن اینڈ آف یہی سلسلہ چلتا رہا ہے، اور اب پھر وہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ تو اس دور میں یہ ایسے لوگ تھے، اتنے بدترین لوگ تھے کہ رشین رومن امپائر سلطنت روم اور پرشین امپائر سلطنت فارس دونوں ہی ان لوگوں کے اوپر حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم ان کے اوپر حکومت کریں، ان کو مینیج کریں، ان سے ٹیکس لیں۔ ایسے لوگ کہ ان کے سبارڈینیٹ ہونا تو دور کی بات، ان کے اوپر حکومت کرنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کا اتنا کرم ہوا ان چند ہزار لوگوں کے اوپر، ان محدود چند لوگوں کے اوپر جو وہاں پہ رہتے تھے، کہ اللہ نے پوری دنیا میں سے ان کو چن لیا، فرنٹ لائن پہ لیا کہ تم اتنے بدترین لوگ ہو، لیکن میری رحمت اس قدر وسیع ہے اور میں اتنا رحمان ہوں کہ جس کے اوپر کوئی حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتا، میں ان کو لوگوں کے اوپر حکومت کرتا، اور حکومت بھی منگولوں جیسی نہیں۔ ایسے لوگ تو جب حکومت پہ آتے ہیں تو پھر تو منگولوں کی طرح ہی حکومت کرتے ہیں کہ کسی کو ذبح کر دیا، کسی کا خون پی لیا، کسی کو مار کے اس کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، کسی کے گھروں کو زندہ جلا دیا، کسی کے بچوں کو مار دیا، نومولود کو کاٹ کے نیزوں پہ لٹکا دیا، عورتوں کی عزت تار تار کر دی۔ نہیں، اللہ کی طرف سے حکمران بنائے گئے، اور ایسے بنائے گئے کہ ان کی رحمت، ان لوگوں کی شفقت آج بھی اگزامپل ہے۔ عمر's لا آج بھی ایک ایگزامپل ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ ملے گا۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، ایک چوٹ لگائی ہے، ایک زخم لگایا ہے، تو ویسے ہی زخم اس کو لگایا جائے گا، اس سے زیادتی نہیں۔ تمام تر ٹیکسز ختم کر دیے گئے، اور صرف زکوٰۃ کا سسٹم، صرف وہ لوگ جن کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے ان کا بھی آدھا مال نہیں، چوتھائی مال نہیں، دسواں حصہ نہیں، پانچواں 20واں حصہ نہیں، صرف 2.5%، صرف 100 میں سے 2.5 روپے درہم دینار۔ باقی تمام تر ٹیکسز ختم کر دیے گئے، بلکہ حکومت دیتی رہی کہ بچہ پیدا ہوتا ہی وظیفہ، کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔
حتیٰ کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو بھی خلیفہ خود کو ذمہ دار سمجھنے والا وہ حکومت اللہ نے دی۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، ایسے خوش قسمت لوگ تھے۔ وہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا انتظار حضرت آدم علیہ السلام سے کیا گیا کہ لولاک لما خلقتا، کہ اگر وہ صاحب لولاک جنہیں کہتا ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا پلان اللہ کا نہ ہوتا تو اللہ یہ کائنات کا نظام ہی نہ بناتا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہی پیدا نہ کرتا۔ صاحب لولاک جن کا انتظار آدم علیہ السلام نے کیا، تمام صحابہ نے کیا، حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ نے خواہش کی کہ کاش ہم ان کے امتی ہی بن جائیں، اور حضرت عیسیٰ کی نبی ہوتے ہوئے دعا قبول ہو گئی کہ محمد رسول اللہ کے امتی بنیں گے۔ وہ صاحب لولاک کہ جو مخلوق میں سب سے افضل، مخلوق میں سب سے افضل، جنات سے افضل، انسانوں سے افضل، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی افضل، وہ بھی ایسے بدترین لوگوں کو گفٹ کرتے کہ لو یہ لو، تم میں یہ جو لیڈ کرتے ہیں اس ظلم کو، اس نظام کو جو لیڈ کرتے ہیں اہل قریش، یہ لو تمہیں یہ سعادت بخش دی کہ یہ لو محمد رسول اللہ قریشی کرتے، اور تمہاری سلیکشن۔ الرحمن الرحمن، میں وہ رحمان ہوں کہ جس کو چاہتا ہوں پھر ایسے نہ۔ اس قدر خوش قسمتی اہل مکہ کی ہوئی، اور اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا جو نہ ان سے پہلے کسی کو عطا ہوا، نہ ان کے بعد کسی کو۔ لیکن پھر وہ وقت آیا کہ دنیا کی آبادی کئی گنا بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، اور آج دنیا کی آبادی 8 ارب انسان، 8 ارب انسان، 8 ارب پتہ ہے کتنا؟ 8 ارب، 8 ارب سے بھی زیادہ، یہ تو ڈاکیومنٹڈ ایک اسٹیمیٹ ہے، 8 ارب سے بھی زیادہ۔ اور اس میں ایسی خوش قسمتی کہ پوری دنیا کے بدترین لوگ ہم، بیٹیوں کو آج شاید ہی دنیا میں کسی جگہ پہ ایسا سمجھا جاتا ہو جیسا ہم، کہ ہم نے اس کے اوپر خرچ کیا ہے تو اور اس سے کچھ مال نہیں مل سکتا، کم از کم اس سے ناک اونچی کرائیں، کسی طرح اس کو زبردستی وہاں باندھ دیں جہاں پہ ہمیں کوئی ناک اونچی ہو، کوئی ہمیں فائدہ ملے۔ بیٹوں کو انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں کہ تجھے میں نے کھلایا پلایا ہے، تو نے مجھے کیا دیا، تیرے اوپر میں نے اتنا خرچہ کیا ہے، مجھے خرچہ واپس کر۔ نام ہم لا الہ الا اللہ کا لیتے ہیں، کہتے منہ سے محمد الرسول اللہ ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں بت کس کے ہیں؟ سیاست دانوں کا۔ سجدہ ہم کس کو کرتے ہیں؟ خواہش نفس کو۔ سب سے بڑی خواہش ہماری کیا ہے؟ سب سے بڑی خواہش ہماری کیا ہے؟ کہ بڑی گاڑی بڑا گھر ہو جائے۔ حرکتیں ہماری یہ ہیں کہ اللہ کے گھر کا اگر طواف کرنے جائیں گے تو مجھے کوئی شخص بتا دو جو رازداری سے گیا ہوا ہے کہ میں حج کر رہا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ نہیں، پورے محلے کو، پورے علاقے کو، رشتہ داروں کو بلائیں گے، دعوت کا اہتمام کریں گے کہ میں جا رہا ہوں، نہیں تو آ کے کر۔ اور اب دعوتوں کا رواج کم ہو گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سیلفی سے بات بن جاتی ہے، سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں یا گیا ہوں یا آ گیا۔ بڑے بدترین لوگ ہیں ہم کہ اللہ نے ہمارے اوپر اتنی رحمت کی کہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر ایک سرزمین عطا کی، اور ہم نے اس کے اندر سیاستدانوں کے بت رکھ۔
ہم یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگاتے رہے، لیکن اسی کے مرکز کے اندر ہم ہندوؤں کو مندر کی جگہ دیتے رہے۔ ہم نے ایسے شخص کو اپنا حکمران بنا دیا جس نے سر عام قبر کو سجدہ کیا، اور ہم اس کو سجدے کرتے رہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جو کرتے رہے اللہ۔ ہم اتنے بدترین لوگ ہیں، اتنے بدترین لوگ ہیں کہ ہم دعویٰ لبیک یا رسول اللہ کا کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ غوث اعظم نعوذ باللہ کوئی انسان ہے۔ غوث اعظم سب سے زیادہ نوازنے والا ہم نے کسی انسان کو سمجھا ہوا ہے اللہ کے بجائے۔ غوث نعوذ باللہ من ذالک، جیسے انہوں نے اپنے نیک لوگوں کو کے گزرنے کے بعد ان کے بت بنا لیے تھے، ایسے ہم نے بھی بتوں کے بنا امیجنری بت بنا کر ان کو پوج رہے ہیں۔ کسی کو غوث اعظم سمجھتے ہیں، کسی کو داتا سمجھتے ہیں، کسی کو گنج بخش سمجھتے ہیں، کسی کو غریب نواز سمجھتے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، بتا تو مجھے بتا تو صحیح اور کافری۔ ہم جیسی منافق قوم عرب نہیں ہے۔ عرب تو کھلم کھلا کافر ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم نسل پرست ہیں۔ انہوں نے کب کہا ہے کہ ہم نے خلافت قائم کرنی ہے؟ انہوں نے کب کہا ہے کہ سعودی عرب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے؟ انہوں نے کب کہا ہے کہ فلسطین کے سرزمین ہم نے اللہ کے لیے لی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم عرب نسل پرست ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم عربی حکومت چاہتے ہیں دنیا میں۔ منافق تو ہم ہیں جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ یہ ریاست لی۔ ہم نے اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ بڑی اگزامپل بار بار یاد آتی ہے کہ کسی پاگل سے پاگل خانے میں ڈاکٹر نے گیا، اس نے کہا یار سارے بندوں میں ایک بڑا سمجھدار لگ رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تم تو بڑے سمجھدار، بڑے انٹلیکچوئل لگ رہے ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم پاگل خانے میں کیسے جمع ہوگے؟ اس نے کہا ہاں میں تو بڑا صحیح ہوں، بڑا انٹلیکچوئل ہوں، میں تو بڑا رائٹر ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا تم رائٹر ہو؟ تو کہتا ہے اچھا کیا لکھتے ہو؟ کہتا ہے میں نے کتاب لکھی ہے۔ کیا کتاب لکھی ہے؟ کہتا ہے میں نے کتاب لکھی ہے 400 صفحے، 400 صفحوں کی کتاب لکھی ہے۔ تو سائیکیٹرسٹ کو یقین ہو گیا کہ یہ تو واقعی بڑا انٹیلیجنٹ اور بڑی انٹلیکچوئل بات کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا ماشاءاللہ بتاؤ کیا کتاب کا نام ہے؟ اس نے کہا کتاب کا نام ہے گھوڑا کیسے دوڑتا ہے۔ تو اس نے پوچھا اس میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا اس کے پہلے صفحے پہ کتاب کا نام لکھا ہے کہ گھوڑا کیسے دوڑتا ہے، از اس بندے کا نام۔ اس نے کہا اچھا باقی 399 صفحوں پہ کیا لکھا ہے؟ لکھا دگڑ 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 دگڑ۔ پھر اسے پتا چلا کہ یہ کتنا انٹلیکچوئل ہے۔ یہی حال ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، پہلے صفحے پہ ہم نے لکھ دیا ہے، اللہ کا نام لکھ دیا ہے، اور اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ کی توہین کرتے ہیں، اور باقی صفحوں پہ دگڑ 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 دگڑ، سود بھی جائز، اللہ کی نافرمانی بھی جائز، اللہ کے خلاف بغاوت بھی جائز، ہر وہ ظلم کا نظام باقی صفحوں پہ لکھا ہوا ہے جو اللہ کی مخالفت ہے۔ ہم سے زیادہ بدترین قوم کوئی ہو سکتی ہے؟ سپا سالار ہمارا آیتیں سناتا ہے کہ وہ لوگ جو یحاربون اللہ و رسولہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کی سزا فلاں و فلاں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہے اور خدا کس کو سمجھتا ہے، سجدہ کس کو کرتا ہے؟ جو اس کو لگتا ہے IMF سے ہمیں قرضے دلائیں۔ اگر تو واقعی اللہ کو پکارنے والا ہے، اللہ کے آگے جھکنے والا ہے، تو کدھر ہے تیرے اختیارات کہ تو پاکستان سے سود کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایکشن اور کوئی سٹیپ لے؟ شرک کی اگر تجھے سمجھ نہیں ہے، سود کی تو سمجھ اندھے کو بھی ہے۔ تو نے کتنی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اسٹیٹ کے اندر سے جو بت رکھے ہوئے ہیں، فزیکل بت، دلوں کے بتوں کو تو اگر نہیں ہے تیرے اندر استطاعت سمجھنے کی، فزیکل بت جو تو نے ہر کینٹ کے اندر، ہر چوک چوراہے میں لگائے ہوئے ہیں، GHQ کے باہر اور اندر لگائے ہوئے ہیں، کتنے تو نے ہٹوائے ہیں؟
اچھا تجھے اس کی سمجھ نہیں ہے، سود کا تیرا اختیار نہیں ہے، تو ناانصافی کا تجھے پتہ نہیں ہے کہ ناانصافی کیا ہوتی ہے؟ ایک عام سے آرمی کے آفیسر کے پاس مجھے جانے کا اتفاق ہوا، کوئی رینک بھی کوئی جنرل نہیں تھا وہ، تو اس کے آفس میں ہم گئے، تو پہلی چیز جو میں نے دیکھی، اونچی اونچی دیواروں پہ سب بت، محمد علی جناح کی اتنی بڑی تصویر، اور وہ بھی ایمبوسڈ کسی میٹل کے اوپر، پیتل کی یا پتہ نہیں کس کی، ہزاروں روپے کی تو وہ ہوئی ہوگی اس وقت، اور پھر ادھر گھوڑا پڑا ہوا ہے، ادھر شاہین پڑا ہوا ہے، ادھر پتہ نہیں کیا پڑا ہوا ہے، ادھر پتہ نہیں کیا پڑا ہوا ہے، اس دیوار پہ پتہ نہیں کیا بت لگا ہوا ہے، اس دیوار پہ پتہ نہیں کیا بت لگا ہوا ہے۔ اب میں نے سوچا میں کوئی انڈیا کے کسی آفیسر کے دفتر میں آ گیا ہوں کہ بت ہی بت ہر جگہ۔ اچھا چلو سمجھ نہیں ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا، سمجھایا میں نے، وہیں پہ بولا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا بس یہ دفتر تمہارا ہے، باقی سب کچھ تم کر سکتے ہو، یہ نہیں چینج کر سکتے۔ اچھا چلو مان لیا نہیں چینج کر سکتے۔ پھر کھانا لایا، کھانا ایسا تھا کہ میں نے ریلز میں ہی دیکھا ہے، سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا ہے، میرا نہیں خیال کہ میں نے کبھی ایسا کھانا کہیں اور کھایا یا میرا ٹیبل کہیں اور ایسا سجا ہو۔ 5 سٹارز میں بھی اگر کبھی آئی ٹی کے دور میں کوئی کانفرنس ہوئی ہے، کوئی میٹ اپ ہوا ہے، ایسا کھانا نہیں، ایک ڈش ہو جاتی ہے، 2 ہو جاتی ہیں، بڑی ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ویسا کھانا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس میں اتنی ڈشز تھی کہ میں آج کاؤنٹ نہیں کر سکتا، مجھے یاد، چائنیز بھی تھی، لوکل بھی تھی، کیا کیا ہوتی ہیں، کانٹیننٹل بھی، یہ وہ، اور اتنا کچھ ٹیبل پہ۔ اور پھر انہوں نے، کیونکہ ہم سفر کر کے گئے تھے، تو انہوں نے فریش ہونے کے لیے کہا کہ آپ ساتھ یوز کر لیں واش روم وغیرہ۔ اس روم میں گیا تو ویسا روم میں نے دیکھا ہے، یوتھ کلب کے ایک ممبر سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا آج سے کچھ سال پہلے، یہ جو آپ کے سوشل میڈیا پہ بڑے مشہور ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ 5 سٹار ہوٹل میں ایک ٹھہرا تھا۔ اس کے علاوہ شاید ہی کبھی ایک دفعہ کسی اور سے ملنے بھی پہلے آئی ٹی کے دور میں 5 سٹار میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، میں اس کے علاوہ زیادہ مجھے نہیں ہوا۔ تو وہ جو روم تھا نا، وہ روم، اس طرح کا بیڈ اور اس طرح کا روم اس آفیسر کا، جہاں وہ رہتا بھی نہیں ہے، ویسے ہی تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، دن کے لیے، گھر تو الگ ہے نا، ویسے جو جیسے یہاں پہ اگر کچھ لوگ رہتے ہیں تو وہ آپ لوگوں نے آرام کی جگہ پردہ لگا کے بنائی ہوئی ہے، اور ساتھ واش روم ہے، وہ جگہ ایسی تھی کہ 5 سٹارز میں، وہ میٹرس کی موٹائی اتنی تھی، اتنی کچھ جتنی میں نے شاید کہیں اور فزیکلی نہیں دیکھی، مارکیٹ میں شاید دیکھی ہو، اتنی موٹی، اور وہ ماحول بالکل 5 سٹار۔ اور اسی آفیسر کے پاس اتفاق ہوا کسی بیچارے غریب بندے کو کام کرنے کے لیے بھیجنے کا، تو وہ بیچارہ، وہ کہتا ہے دال کھا کھا کے میرا حال برا، میرا پیٹ اور سسٹم سارا خراب، اسی آفیسر۔ تو یہ تو میں کسی بریگیڈیئر جنرل کی نہیں بات کر رہا، اس سے نیچے کا رینک۔ تو اچھا اگر تجھے سود کا نہیں پتا یا تیرا اختیار نہیں ہے، چلو مان لیا تجھ سے ہو نہیں رہا، شرک کا تجھے نہیں پتا، ناانصافی کا بھی تجھے نہیں پتا، تجھے نہیں پتا کہ بارڈر پہ جو سپاہی قربانی دے رہا ہے، اس کے گھر میں بچے پوری روٹی کھاتے ہیں یا آدھی؟ اور تیرے گھر میں مرسیڈیز کیوں کھڑی ہے؟ تو بی ایم ڈبلیو کیوں افورڈ کرتا ہے؟ تیرے سے پہلے والے کے پاس اتنی انویسٹمنٹ، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ پوری دنیا کے چکر لگائے جاتا ہے؟ کیسے پاپا جونز اور فلاں 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 کے اندر تو ان لوگوں کے ایسٹس ہو جاتے ہیں؟ آیتیں سنائے جاتے ہیں لوگوں کو کہ پتہ نہیں باقی سارے کافر ہیں، تو ایک مسلمان آ گیا۔
پھر تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس ادھر سے بھی خوارج آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں خوارج، بالکل وہ خوارج ہیں، لیکن وما اصابکم، آیت مجھے بھی آتی، مجھ سے بھی سن لے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تو نے ہاتھ سے کمائی ہے۔ یہ جو خوارج تمہارے اوپر ہر طرف سے آ رہے ہیں نا، خوارج تو ہیں ہی برے، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اسٹیٹ کے خلاف کوئی بھی ہتھیار اٹھانے والا، بغاوت کی آواز نکالنے والا وہ خوارج میں سے ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو پی ٹی آئی والوں نے حرکتیں کی ہیں یہ بھی خوارج کی لائنز پہ ہیں، خوارج کا طریقہ ہے۔ لیکن تیرا طریقہ کون سا ٹھیک ہے؟ ایسے بدترین لوگ ہیں ہم، دین کو بیچنے والے۔ تجھے اس وقت آیتیں یاد نہیں آتی کہ جب کوئی بارڈر پہ بندہ شہید ہو جاتا ہے، ایک سپاہی شہید ہو جاتا ہے، اس کے بچوں کا لائف سٹائل کتنا برا ہوتا ہے، اور تیرے بچوں کا لائف سٹائل یہ کہ پڑھیں بھی وہ جا کر یورپ اور امریکہ سے، گاڑی کے بغیر، ڈرائیور کے بغیر وہ باہر قدم نہ رکھیں، کروڑوں اور اربوں میں کھیلیں۔ تو اتنے بدترین لوگوں میں اللہ کا اتنا کرم ہو گیا کہ جیسے اربوں میں سے اللہ نے چند کو چن لیا تھا، اسی طرح اللہ کا کرم ہو گیا کہ دنیا کی بدترین قوموں میں سے ایک ہونے کے باوجود اللہ نے ہمیں چن لیا دنیا کی۔ وہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، وہ سعادت اللہ نے، وہ مرتبہ عالی جسے ملنا تھا مل گیا، وہ اہل مکہ اور ان میں سے اہل قریش کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، اور اب یہ مرتبہ عالی جس کو ملنا تھا مل گیا۔ 8 ارب انسانوں میں سے اللہ نے اس بدترین قوم کو چن لیا کہ اس کے اندر اللہ نے امام، وہ قریشی، پتہ نہیں کب اللہ نے ان کو ہجرت کروائی، پتہ نہیں کب اللہ نے کہاں کہاں ان کی پرورش کروائی، کہاں کہاں ان کو سنبھالا، کہ آج اللہ نے وہ امام جس کی بشارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا، اور زمین جیسے ظلم سے جبر سے بھر چکی ہوگی اسی طرح عدل و قسط سے، اور زمین اپنے سارے خزانے کھول دے گی، آسمان اپنی ساری بارش برسا دے گا، ہر طرف اللہ کی رحمتیں رحمتیں ہوں گی، اور اللہ کا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہوگا۔ جو عزت سے مانے گا وہ باعزت رہے گا، لیکن جو نہیں مانے گا پایا جائے گا۔ وہ دور آنے کو ہے، اور امام اللہ نے ہم میں سے، ایسی ہماری خوش قسمتی ہے۔ تو جن لوگوں کو تو یہاں پہنچنے میں، خلافت کو جوائن کرنے میں وقت ہے، دیر ہے، اللہ ان کو توفیق دے، جلدی لے آئے، لیکن جو آ چکے ہیں ان کو میری ایک نصیحت ہے کہ کبھی اپنے قدم ڈگمگانے نہ دیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر، اللہ نے ہم میں سے کسی کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جو حضرت خبیب بن حرب رضی اللہ عنہ کہ ان کے جسم کو چھیل دیا۔ کسی ایک کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، دہکتے ہوئے کوئلوں پر، اور اس کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا سینے پہ، یا کوئی شخص کھڑا ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ ان کے خون، پیپ، پسینے اور چربی سے وہ کوئلے ٹھنڈے، وہ پھر بھی پکارتے تھے احد کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب پاس سے ہوتا تو کیا فرماتے تھے آپ؟ صبر صبر صبر۔ کون ہے ہم میں سے جس کے ساتھ، کون ہے ہم میں سے جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، وہ جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ امید سے ہوتی ہیں، اور ابو جہل ان کے شرمگاہ میں برچھا مار دیتا ہے بچے سمیت۔ اللہ
حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرما رہا ہے کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے اتنا ہی سمجھ لیا ہے، تم نے کیا سمجھا ہوا ہے، ذہن میں کیا امیج بنایا ہوا ہے کہ ان تدخلوا الجنہ، کہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا اللہ۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں اس طرح نہیں آزمائے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان کو بہت سختی پہنچی، بہت ہارڈشپس پہنچی، وَالضَّرَّاءُ، اور بہت تکلیفیں، بہت ضرر، اور کتنے ضرر اور کتنی تکلیفیں، وَزُلْزِلُوا، کہ اللہ نے انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا، زلزلو، جھنجھوڑ کے رکھ دیا، ہلا کے رکھ دیا۔ کس قدر ہلا دیا، کس قدر تکلیفیں پہنچی، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ ان کے رسول اور ان کے ساتھی سب مل کے پکار اٹھے کہ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کہاں رہ گئی، اللہ کی مدد کہاں رہ گئی۔ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد بڑی قریب۔ ہم میں سے کوئی کمزور نہ پڑنے پائے، ہم میں سے کسی کے قدم نہ ڈگمگائیں، ورنہ اللہ جب چاہتا ہے ہمیں بدل کے کسی اور کو لا۔ کرنا کیا ہے، صرف صبر کرنا، صرف صبر۔ اور یہاں پہ اگر کوئی قربانی ہے تو یہی ہے کہ خواہش کو مارنا ہے۔ کوئی لائف سٹائل کی امید تھی، کوئی خواہشات تھیں، ان پہ صبر کرنا ہے بس، اور کیا کرنا ہے۔ انتظار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری کب ملاقات ہو جائے، ورنہ اللہ نے ہندوؤں کو ہمارے اوپر ڈھیل نہیں دی، اللہ نے کافروں کو ہمارے اوپر ڈھیل نہیں دی۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بڑی امان میں رکھا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، چھوٹی موٹی کوئی پریشانی آ جائے اور وہ دل میں یہ سوچنے لگے کہ بس میں اپنے گھر والوں میں، تو یہ قافلہ تو چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کمی نہیں ہے، بڑا غنی ہے اور بڑا صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ ویس نصیر جائے، دفع ہو جائے، اپنے گھر والوں میں رہے، کام کاروبار کرے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، کسی اور کو لے آئے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی اپنی خواہش کے پیچھے چلنے پر لگ جائے، یا گھر والوں کی محبت میں اس طرف لپک پڑے، یا دنیا کی خواہش میں کسی دل میں بھی ایسی کیفیت پیدا کر لے کہ کاش میں ادھر ہی ٹھیک۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ نے پہلے بڑے بدلے، اللہ آئندہ بھی بدل سکتا ہے۔ یہ چند لوگوں کی یہاں پہ اجتماعیت ہے، درجنوں آئے اور گئے، گنتی ایک دن ہم نے کرنا شروع کی تو ہم پوری نہیں کر سکتے کہ کتنے آئے اور گئے۔ اگر وہ سب یہاں موجود ہوتے تو یہ ہال پتہ نہیں کچا کچ بھرا ہوتا۔ اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور کسی کے قدم نہ ڈگمگانے پائیں۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ جس کے نام اللہ نے لکھ دیے، جن کو چن لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، وہ اپنی مرادیں پا چکے، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، کہ وہ اپنی مرادیں پا چکے، اللہ کے پاس پہنچ چکے۔ کچھ ایسے ہیں جو آج بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ نے امام مہدی کو چن لیا، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا تھا۔ باقی میں اور آپ سب، ہم کوئی اللہ کے رشتہ دار نہیں ہیں، نہ ہی ہمارے نام کوئی پتھر پہ ثبت ہو گئے ہیں کہ بس اللہ نے ہمیں نہیں بدلنا۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمزوری آ جائے، ہمارے اندر کوئی دنیا کی طلب آ جائے، یا ہمارے اندر نیت کے اندر کوئی کھوٹ آ جائے، تو اللہ جب چاہے کسی کو بھی بدل سکتا ہے۔ اپنے نفس کو توڑ دیں، اپنی انا کو توڑ دیں، اللہ کے آگے جھک جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی کسی کی عزت کم نہیں ہوگی کہ جب آپ کی خواہش اور آپ کی طلب اور آپ کی انا
کچھ کہہ رہی ہو، اللہ کا حکم کچھ کہہ رہا ہو اور آپ کو اپنی انا کو توڑنا پڑے تو توڑ دیں، کچھ نہیں جائے گا، اللہ عزت سے نوازے گا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار۔